عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اور طالبات، معزز ناظرین، اسلامی حقوق و آداب کا آج نواں ایپیسوڈ ہے۔ مختلف آداب اور شریعت کے مختلف احکام آپ کے سامنے بیان کیے گئے، زندگی سے ریلیٹڈ بڑی اہم چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ آج شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مجلس کے کیا آداب ہیں؟ کہیں 4-5 لوگ بیٹھے ہیں، مجلس ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، اس کے کیا آداب ہیں؟ مجلسیں جو ہوتی ہیں یہ تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں اور آپس میں انٹرٹینمنٹ اور تفریح کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ مجلسیں جو ہیں وہ جنرل اور کامن بھی ہوتی ہیں اور اسپیشل اور خاص بھی ہوتی ہیں۔ اس میں مہذب اور تعلیم یافتہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور عام لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو مجلس میں کچھ باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، مجلس میں داخل ہونے کے وقت اجازت طلب کریں اور سلام کریں۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے جگہ بنائیں، جو آدمی داخل ہو رہا ہے اس کے لیے جگہ بنائیں، کشادگی پیدا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل جو ہے سختی کر دیں اور آنے والے کے لیے جگہ نہ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم۔ اے ایمان والو، جب تم سے مجلسوں میں کہا جائے کہ کشادہ ہو جاؤ تو کشادہ ہو جاؤ، جگہ تھوڑی چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی کشادگی تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور مجلس میں جب جائیں تو کسی کو اپنی جگہ سے اٹھا کر کے وہاں خود نہ بیٹھیں۔ کوئی شخص اگر مجلس سے اٹھ کر کے گیا ہے اور پھر واپس آیا ہے تو وہ اپنی پرانی جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ جب مجلس میں داخل ہوں تو داخل ہو کر کے وہاں بیٹھے جہاں مجلس ختم ہو رہی ہو، یہ نہیں کہ بالکل آگے بیٹھے، جہاں ختم ہو رہی ہو پیچھے آپ بیٹھ جائیں۔ 2 آدمیوں کو الگ کر کے ان کے بیچ میں نہ گھسیں۔ اگر درمیان میں جگہ ہے تو الگ بات ہے، درمیان میں بلا وجہ گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر کے آپس میں سرگوشی نہ کریں، گفتگو چپکے چپکے نہ کریں، کیونکہ اس سے تیسرے کو غم ہوگا اور وہ بلا وجہ شک اور شبہات میں پڑے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھیں تو اللہ کا ذکر کیے بغیر نہ اٹھیں۔ اور مجلس میں بات چیت جب آپ کریں تو گفتگو کے جو آداب شریعت نے بتایا، جس پر ہم ابھی آگے گفتگو کریں گے، ان کا لحاظ رکھیں۔ اگر کسی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، تو اپنی طاقت کے مطابق اسے ہاتھ سے یا زبان سے یا دل سے منع کریں۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کی مدد کریں، اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو اس کا دفاع کریں۔ مجلس ختم ہونے پر کفارہ مجلس کی جو دعا ہے وہ ضرور پڑھیں۔ ابو داؤد کی 4857 نمبر کی حدیث میں یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ تو پاک ہے اور تیری تعریف کے ساتھ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تجھی سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اہتمام کریں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اگر خوشبو آپ کے پاس اویلیبل ہو، خوشبو ضرور لگائیں۔ بہتر انداز میں ساتھ رہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آئیں۔ مجلس سے اٹھ کے جانے لگیں تو سلام کر کے واپس جائیں۔ اب مجلس میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے تو یہ بات یاد رکھیں، لوگوں کے راز ٹٹولنے سے بچنا چاہیے۔ جو بات اپنی سنانا نہ چاہتا ہو اسے کان لگا کے سننے سے بچنا چاہیے۔ ایسی مجلس میں نہیں جانا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ مجلس کے درمیان بالکل جو ہے حلقہ لگا کر کے لوگ بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان میں بیٹھنے سے بچنا چاہیے، ایسے آدمی پر لعنت آئی ہے۔ راستے میں مجلس نہیں جمانی چاہیے، اور اگر کبھی راستے میں مجلس جمانے کی ضرورت پڑ جائے تو راستے کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے آپ مجلس لگا سکتے ہیں۔ راستے کے آداب کیا ہیں؟ نگاہ نیچی رکھیں، نظر بازی سے پرہیز کریں، گزرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ دیں، گزرنے والوں کے سلام کا جواب دیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور جو لوگ راستہ بھٹک گئے ہوں ان کو راستہ بتائیں۔ تو یہ آداب ہیں، ان کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اس کے بعد اگلا ٹاپک ہمارا گفتگو کے آداب کیا ہیں۔ کسی سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، کمیونیکیشن کر رہے ہیں، اس کے آداب کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ انسانی جسم کے 2 بڑے اہم پارٹ ہیں، ایک دل ہے اور ایک زبان ہے۔ زبان ہی دل کا ٹرانسلیٹر اور ترجمان ہوتا ہے، دل میں کیا چل رہا ہے یہ زبان سے ہی معلوم ہوتا ہے، اس لیے زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ اور آدمی کی گفتگو جو ہوتی ہے، اس کی جو بات چیت ہوتی ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے اندر کیا عیب ہے اور کیا ہنر ہے۔ تو گفتگو میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، زبان سے وہی بات کریں جس میں بھلائی ہو، اچھا مقصد ہو، خیر ہو۔
کسی غلطی کی اصلاح کرتے وقت اگر ہم بات کر رہے ہیں تو حکمت کے ساتھ بات کریں. اگر مخاطب کو کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اپنی بات کو ہم دہرا سکتے ہیں تاکہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے. جب بھی ہم گفتگو کریں سچائی کو اپنا شعار اور سمبل بنائیں، حق بات کہیں، سچی بات کہیں. کچھ چیزوں سے بچنا چاہیے گفتگو کے دوران. ناحق اور بیجا بحث اور گفتگو کرنے سے بچنا چاہیے. حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا ختم کر دینا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے گفتگو کے دوران تکلف، بناوٹ اور ماچھے کھول کر کے منہ بھر کے بات کرنا، اس سے بچنا چاہیے. اور درمیان میں کسی کی بات کاٹ کر کے اپنی بات کو اونچی کرنے سے بچنا چاہیے. اور غیبت اور چغل خوری اور لگائی بجھائی سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. اسی طریقے سے کسی بھی خبر کا جب تک یقین نہ ہو جائے اس کے یقین کے بغیر اسے عام نہیں کرنا چاہیے. اور کوئی جھوٹی بات اور خلاف حقیقت بات، غلط بات کو ہمیں نہیں کہنا چاہیے. اور کسی مرد کے سامنے کسی عورت کے محاسن اور خوبیاں نہیں بیان کرنا چاہیے، الا یہ کہ نکاح وغیرہ کا معاملہ ہو، کوئی شرعی مقصد ہو تو الگ بات ہے. اور برا کام کرنے کے بعد اسے محفل میں بیان کرنا یہ دوہرا جرم ہے. برا کام کرنا بھی جرم ہے، پھر اسے مجلس میں بیان کرنا یہ ڈبل جرم ہے. کسی کا راز گفتگو میں نہیں کھولنا چاہیے سوائے اس صورت میں کہ جس کا راز ہے اس نے اجازت دی ہے یا اس نے خود اپنے راز کو کھول دیا ہے. مجلس کی رعایت کیے بغیر بولنا، خوشی کا موقع ہے آپ غم کی بات کریں، غم کا موقع ہے خوشی کی بات کریں، یہ بھی جو ہے صحیح نہیں ہے. جہاں سنجیدگی کا موقع ہو سنجیدگی کی بات کریں، جہاں مذاق کا موقع ہو وہاں مذاق کی بات کریں. ہر جگہ ایک طریقے کی بات نہیں کرنی چاہیے. اور گفتگو کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ سامنے والے کی بات کو غور سے سنیں، اسے بولنے کا موقع دیں اور بیچ میں سے اس کی بات نہ کاٹیں. صرف خود بولیں نہ بلکہ اس کی بات سننے کی بھی کوشش کریں. اگلا ٹاپک ہے ہمارا آداب لباس. لباس کے، ڈریس کے، کپڑے پہننے کے کیا آداب ہیں. لباس جو ہوتا ہے یہ ہماری ستر پوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس سے ہم اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہیں اور ہماری زیب و زینت کے لیے بھی یہ لباس کام آتا ہے اور سردی اور گرمی سے ہمیں بچاتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لباس کو ہمارے لیے نازل کیا ہے. لباس کے تعلق سے کچھ باتوں کا خیال رکھیں. لباس صاف ستھرا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو تاکہ جسم کے جو نشیب و فراز ہیں، اتار چڑھاؤ ہیں، وہ نظر نہ آئیں. کپڑا ایسا ہو جس سے آدمی کی سطر چھپی رہے اور انسان کا جوتا بھی اچھا ہونا چاہیے. تکلف اور اسراف، تکلف بھی نہ ہو اور فضول خرچی نہ ہو. درمیان کا راستہ اپنا کر کے خوبصورت لباس استعمال کریں. سفید کپڑے پہنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پسندیدہ لباس سفید لباس کو قرار دیا ہے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ دوسرے رنگ کے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، سفید کپڑا پہننا افضل اور بہتر ہے. چاندی کی انگوٹھی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. چاندی کی انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں اور اس میں اپنا نام بھی آپ کھدوا سکتے ہیں. اسی طریقے سے مسلمان عورت اتنا لمبا لباس استعمال کرے جو اس کے قدموں کو ڈھانک لے اور اوڑھنی ایسی ہو جس سے اس کا سر، اس کی گردن اور اس کا سینہ چھپ جائے. جب نیا لباس پہننے لگیں تو یہ دعا پڑھیں: اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ. اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، یہ لباس تو نے مجھے پہنایا ہے اور میں سوال کرتا ہوں اس لباس کی بھلائی کا اور جس مقصد کے لیے یہ لباس بنایا گیا اس کی بھلائی کا، اور اس لباس کی برائی سے اور جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا اس کی برائی سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اسی طریقے سے کچھ چیزوں سے ہمیں لباس میں بچنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، گنجائش ہے تو پھٹے پرانے پیوند لگے کپڑے مت پہنیے، ریشمی کپڑا مت پہنیے، سونے کی انگوٹھی مرد حضرات نہ پہنیں. اسی طریقے سے درندوں کی کھال پہننا یا اس پر بیٹھنا منع ہے. مرد کو عورت کا لباس یا عورت کو مرد کا لباس پہننا منع ہے. شہرت اور تکبر والا لباس پہننا منع ہے. غیر مسلموں کا مذہبی لباس پہننا منع ہے. اپنے مردوں کو اپنا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکانا منع ہے. بالکل سرخ یا سرخ یعنی بالکل ریڈ کلر کا کپڑا پہننا یا باریک بالکل اور چست کپڑا پہننا نہیں پہننا چاہیے، بچنا چاہیے. عورت کے لیے حجاب استعمال کرنا چاہیے، بے پردگی سے بچنا چاہیے اور ایسی چیزیں پہننے سے بچیے جو غیر مسلموں کی پہچان ہو، جیسے بندیا ہے، سندور ہے اور منگل سوتر ہے. یہ غیر مسلموں کا شعار اور پہچان ہے، ان سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے. اب آئیے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. کھانے پینے کے کیا آداب ہیں؟ ناظرین، کھانا پینا اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اور بدن کی صحت اور طاقت کا ایک اہم ذریعہ یہی کھانا پینا ہے. کھانا پینا خود ایک مقصد نہیں ہے بلکہ مسلمان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کھا پی کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھے اور صحت مند رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے حکم کے مطابق انجام دے سکے اور آخرت میں کامیاب ہو سکے. تو کھانے کو زندگی کا مقصد مت بنائیے. کھانا زندگی کی ایک ضرورت ہے، اس کو زندگی کا مقصد مت بنا لیجیے. تو کھانے میں کچھ باتوں کا خیال رکھیں. کھانے کے لیے حلال اور پاک چیزیں چنیں.
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے طاقت حاصل کرنے کی نیت سے کھانا کھائیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اگر ضرورت ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھل لیں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اگر بھول گئے ہوں بیچ میں یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھیں۔ دائیں ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھانا کھائیں۔ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں، بیٹھ کر کے پانی پئیں، پانی 3 سانس میں پئیں اور برتن سے منہ ہٹا کر کے سانس لیں۔ اسی طریقے سے کھانے کے لیے جب بیٹھیں تو تواضع کا طریقہ اپنائیں۔ کھانے میں جو لوگ آپ کے ساتھی ہیں ان کا خیال رکھیں، اور کھانا اگر کم ہو تو مل بانٹ کر کے کھائیں۔ کھانے کے درمیان جائز بات چیت کر سکتے ہیں، سلام کا جواب دے سکتے ہیں، بلکہ دسترخوان کو تعلیم اور دعوت کے لیے استعمال کریں۔ کھانے کے بیچ میں بیٹھے ہیں، اچھی باتیں بالکل کر سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کی بات کر سکتے ہیں۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھائیں اور آخر میں خوب چاٹ کر کے انگلیوں کو صاف کر لیں۔ اگر کھانا کچھ نیچے گر گیا ہے تو اسے صاف کر کے کھا لیں، شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں اور کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ یہ ابو داؤد کی 4023 نمبر کی حدیث میں یہ دعا آئی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کسی بھی کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ روزی عطا کی۔ کھانے کے بعد یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ ابو داؤد کی 3730 نمبر کی حدیث ہے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ اے اللہ اس کھانے میں برکت دے اور اس سے بہتر کھانا تو ہم لوگوں کو کھلا۔ اگر دودھ پئیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اے اللہ اس میں برکت دے اور اس مزید ہم کو عطا فرما۔ کچھ چیزوں سے بچنا چاہیے کھانے کے دوران۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے بچنا چاہیے، ٹیک لگا کے کھانا کھانے سے بچنا چاہیے، خوب پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے بچنا چاہیے، کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالنا چاہیے، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہیں کھانا چاہیے، اور پینے والی چیزوں میں پھونک مارنے سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، اگلا ٹاپک ہمارا ہے سونے کے آداب۔ بستر پہ آپ سونے جاتے ہیں، دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد جو ہمیں نیند آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تھکان کے بعد جب ہم نیند لیتے ہیں تو ہمارے جسم کو راحت ملتی ہے اور جسم کے اندر ایکٹیویٹی اور چستی پھرتی پیدا ہوتی ہے۔ نیند انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نیند کو آرام کا باعث قرار دیا اور اسے اپنی رحمتوں میں شمار کیا ہے۔ تو کچھ باتوں کا نیند میں اور سونے میں خیال رکھیں۔ پہلی چیز، نماز عشاء کے بعد سوئیں اور جلدی سوئیں۔ وضو کر کے دائیں کروٹ کے بل سوئیں۔ سونے کے پہلے اپنا داہنا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ کر کے یہ دعا پڑھیں جو صحیح بخاری کی 6314 نمبر کی حدیث میں آئی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں، تیرے نام سے میں زندہ ہوتا ہوں۔ اور سونے سے پہلے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اپنی ہتھیلیوں پر جو ہے پھونک مار لیں اور اپنے سارے بدن پر پھیر لیں، اور ایسا 3 مرتبہ آپ کریں۔ سونے کے پہلے کی جو دعائیں اور اذکار ہیں ان کو پڑھ کر کے سوئیں۔ ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کر کے چت لیٹ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سطر کھلنے کا ڈر نہ ہو۔ سونے کے پہلے دن بھر کا جائزہ لے لیں کہ آپ نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ سونے کے پہلے وطر ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر نیند کی حالت میں کوئی اچھا خواب دیکھیں تو اس کا ذکر اپنے کسی پسندیدہ انسان سے کریں۔ اگر کوئی برا یا ناپسندیدہ خواب دیکھیں تو اس خواب سے اور شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ جس کروٹ لیٹے تھے اسے بدل کے دوسری کروٹ کر لیں، بائیں جانب 3 بار تھوک دیں اور کسی سے اپنا یہ خواب بیان نہ کریں۔ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کیا تو انشاءاللہ اس برے خواب کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ہوگا۔ جب نیند سے اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں جو صحیح بخاری کی 6314 نمبر کی حدیث میں وارد ہوئی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد ہمیں زندگی عطا کی اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ سونے میں کچھ چیزوں کا خیال رکھیں، کچھ چیزوں سے بچیں۔ پیٹ کے بل سونے سے بچیں، چاہے دن کا وقت ہو چاہے رات کا وقت ہو۔ نماز عشاء کے بعد بلا وجہ باتیں کر کے لیٹ سونا، دیر میں سونا یہ مناسب نہیں، اس سے بچیں۔ اور اپنی طرف سے کوئی جھوٹا خواب گڑھ کر کے بیان کرنے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اگلا ٹاپک ہمارا آج کا ہے قضائے حاجت کے آداب۔ لیٹرین میں، پیشاب اور پاخانہ میں جو ہماری ایک بڑی بیسک ضرورت ہے اور اس سے ہم کو چھٹکارا نہیں ہے۔ ہماری شریعت کی خوبی ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملات میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ پیشاب اور پاخانہ کا سہولت سے ادا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ رک جائے یا اس پر کنٹرول ختم ہو جائے تو انسان بڑا بے بس اور کمزور ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اس کے تعلق سے شریعت نے کیا تعلیم دی اس کو دیکھیں۔ قضائے حاجت کے لیے اگر کھلے میدان میں جانا ہو تو دور تک جائیں تاکہ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جائیں۔ بیت الخلاء میں جب داخل ہونے لگے تو بایاں پیر پہلے رکھیں اور نکلتے وقت دایاں پیر باہر نکالیں۔
کھلے میدان میں کپڑا سمیٹنے سے پہلے اور مکان کے اندر بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ صحیح بخاری کی 142 اور صحیح مسلم کی 375 نمبر کی حدیث ہے، اس کے اندر یہ دعا وارد ہوئی ہے کہ اللہ کے نام سے اے اللہ میں مذکر اور مؤنث ہر قسم کے جنات اور شیاطین سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پیشاب کرنے کے لیے کسی نرم جگہ کی تلاش کریں تاکہ چھینٹیں آپ کے اوپر نہ پڑیں۔ اسی طریقے سے قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پانی سے طہارت حاصل کریں۔ پانی اگر موجود نہ ہو تو مٹی سے یا پتھر سے یا ٹیشو پیپر وغیرہ سے صفائی کر سکتے ہیں۔ قضاء حاجت کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طریقے سے ہاتھ کو دھو لیں۔ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد غفرانک یہ دعا پڑھیں اور کچھ چیزوں سے بچیں۔ قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہ رکھیں جس پر اللہ کا نام لکھا ہو۔ اگر اس کے گم ہونے یا ضائع ہو جانے کا ڈر ہے تو الگ بات ہے۔ قضاء حاجت کی حالت میں بات چیت کرنے سے بچیں، نہ تو اس حالت میں سلام کا جواب دیں اور نہ ہی اذان کا جواب دیں۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے پیشاب پاخانہ کرنے سے بچیں۔ سایہ دار درختوں کے نیچے، لوگوں کے راستے میں، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہوں میں اور جانوروں کے بلوں اور سوراخوں میں پیشاب کرنے سے بچیں۔ غسل خانے میں یا بہتے ہوئے یا ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے بچیں۔ بلا ضرورت کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے سے بچیں۔ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے اور شرمگاہ کو پکڑنے سے بچیں۔ استنجا میں 3 پتھروں سے کم استعمال کرنے سے بچیں۔ ہڈی یا گوبر سے استنجا کرنے سے بچیں۔ معزز ناظرین، اگلا ٹاپک ہمارا ہے سفر کے آداب۔ سفر یہ عذاب کا ایک ٹکڑا اس کو کہا گیا ہے، یعنی سفر میں بڑی تکلیفیں اور بڑی پریشانیاں آتی ہیں، مگر ظاہر ہے کہ سفر انسان کی ایک ضرورت بھی ہے۔ انسان علم سیکھنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، اپنوں سے ملنے کے لیے، حج کے لیے، عمرہ کے لیے سفر پہ نکلتا ہے۔ تو سفر میں کن باتوں کا خیال رکھیں؟ سب سے پہلے سفر سے پہلے اپنے قرضے ادا کر دیں، لوگوں سے اپنی غلطیاں معاف کروا لیں، امانتیں لوگوں کو واپس کر دیں، اور جن کا خرچ آپ کے ذمے ہے وہ ان کا انتظام کر دیں، اس کے بعد سفر پہ نکلیں۔ نیک اور اچھے لوگوں کو اپنا رفیق سفر بنائیں اور سفر کے خرچ کا انتظام کر کے سفر کے لیے نکلیں۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو کسی ایک کو سفر میں ساتھ لینے کے لیے قرعہ اندازی کر لیں، ڈرا کر لیں۔ جمعرات کے دن صبح سویرے نکلنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مستحب ہے۔ سفر کے لیے جب نکلنے لگیں تو اپنے اہل و عیال کو اور اپنے دوستوں کو رخصت کریں اور ان سے وصیت اور نصیحت کی درخواست کریں۔ مسافر جب لوگوں سے الوداع کہے تو یہ دعا پڑھے، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ۔ یہ ابن ماجہ کی 2825 نمبر کی حدیث ہے کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں جس کے پاس رکھی ہوئی امانتیں برباد نہیں ہوتی۔ جو آدمی مقیم ہو وہ جب مسافر کو الوداع کہنے لگے تو وہ یہ دعا پڑھے جو ابو داؤد کی 2600 نمبر کی حدیث میں آئی ہے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کا انجام۔ تنہا سفر کرنے کے بجائے ساتھی تلاش کریں، اور اگر 3 یا اس سے زیادہ ساتھی ہو جائیں تو اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لیں۔ سفر میں ایک دوسرے کی مدد کریں، کمزور کو سہارا دیں، بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ سفر شروع کرنے سے پہلے استخارہ کر لیں۔ سواری پر سوار ہونے کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہیں اور پھر یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں کیا اور ہم اس کو تابع کرنے والے، قابو کرنے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی 1342 نمبر کے اندر یہ حدیث کے اندر یہ دعا آئی ہے۔ اس کے بعد سفر کی دعا پڑھیں، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم حون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدا اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ اے اللہ ہم اپنے اس سفر میں تجھ سے نیکی کا اور تقوی کا اور ایسے عمل کا جسے تو پسند کرتا ہے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان کر دے، اس کی دوری کو لپیٹ دے، اور اے اللہ تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور گھر والوں کا نگراں ہے۔ اے اللہ سفر کی سختی سے، برے منظر سے اور واپسی پر مال اور اولاد میں بری تبدیلی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا جو ہے ضرور پڑھ لیں۔ سفر میں کثرت سے دعا کریں کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب سفر میں کسی چڑھائی پر چڑھیں تو اللہ اکبر کہیں، اور جب اونچائی سے نیچے اترنے لگے تو سبحان اللہ پکاریں۔ سفر میں کسی دشمن سے خطرہ ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہم تجھ کو ان کے سامنے کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔
رات کے وقت سفر کریں کیونکہ رات میں زمین لپیٹ دی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جب کسی منزل پر اتریں تو ہر آفت سے بچاؤ کے لیے یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سفر سے متعلق جو شرعی احکام ہیں، جیسے نماز کو کیسے قصر کرنا ہے اور نماز کو کیسے جمع کرنا ہے، تیمم کا کیا مسئلہ ہے، موزے پر مسح کا کیا مسئلہ ہے، ان سب کو سیکھ لیں، اور جس مقصد کے لیے سفر کر رہے ہوں اس کے احکام بھی سیکھ لیں۔ جیسے حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے مسائل کو سیکھ لیں، یا تجارت کے لیے جا رہے ہیں تو تجارت کے جو احکام مسائل ہیں وہ سیکھ لیں۔ سفر میں چلنے، سستانے، رات گزارنے اور سونے کے آداب سیکھ لیں۔ سواری کی خوراک اور اس کی صحت و تندرستی کا خیال رکھیں۔ گاڑی وغیرہ سے جا رہے تو اس کے ایندھن اور اس کی مشین وغیرہ کو چیک کر لیں۔ دوران سفر اپنے واجبات اور فرائض کا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ سفر میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ جب کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالیں تو ایک ساتھ رہیں، اور سفر کا مقصد ہونے کے بعد فوراً گھر پہنچنے میں جو ہے جلدی کریں، دیر نہ کریں۔ اور اگر آنے والے ہوں تو آنے سے پہلے اپنے اہل و عیال کو آنے کی اطلاع دے دیں، اچانک اپنے گھر میں نہ پہنچیں۔ اسی طریقے سے جب واپس ہونے لگیں تو جب اپنا شہر یا بستی نظر آنے لگے تو وہاں پہنچ جانے تک یہ دعا پڑھتے رہیں، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم واپس پلٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے سفر سے واپسی پر پہنچ کر پہلے اپنے قریب کی مسجد میں جائیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ سفر سے واپسی پر جو لوگ ملیں ان سے گلے ملیں، معانقہ کریں۔ سفر سے واپسی پر ہدیہ لے کر کے آنا مستحب ہے۔ سفر سے واپسی پر لوگوں کو کھانا کھلانا سنت سے ثابت ہے، اور کچھ چیزوں سے ہمیں سفر میں بچنا چاہیے، جیسے سفر سے واپس ہو کر رات میں اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچنے سے بچنا چاہیے، صبح کے وقت یا شام کے وقت پہنچیں۔ تنہا سفر کرنے سے بچنا چاہیے، اگر عورت ہے تو اسے محرم کے بغیر سفر کرنا، تنہا سفر کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ سفر سے لوٹتے ہوئے سواری کی دعا اور سفر کی دعا اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ سفر میں کتا اور گھنٹی وغیرہ ساتھ میں لے جانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے۔ تو ناظرین، یہ سفر کے تعلق سے کچھ ضروری احکام و آداب ہیں۔ اب انشاءاللہ اس حقوق و آداب سیریز کی جو آخری کڑی ہے وہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اس سیریز کو ہم سب کے حق میں مفید بنا دے، اور جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔